اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر کا جو حصہ 24ویں پارے میں آیا، اس کے مضامین کی چند جھلکیاں یہاں دوبارہ پیش خدمت ہیں۔ انسانوں کے دو فریق، یعنی قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کافروں کا جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور کافر اور بولتے ہیں، اور قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرا فریق انبیاء علیہ السلام کا اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا جنت ہے۔ آیت نمبر 32 سے 34 تک۔ رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے بندوں پر۔ خود اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے بھی یہ ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں، کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دلوں میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے گی۔ آیت نمبر 53 سے 55۔ قیامت کے مناظر کے بارے میں آتا ہے کہ بندوں کو توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد یہ صورت قیامت کے مختلف مناظر بیان کرتی ہے۔ اور جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور اہل تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے اور وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن میں تشریف فرما ہوں گے۔ آیت نمبر 60 سے 73۔ سورہ غافر یعنی سورہ مومن شروع ہو رہی ہے۔ ترتیب کے حساب سے 40 نمبر ہے اس کا، اور نزول کے حساب سے 60۔ مکی صورت ہے، 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورہ غافر کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ غافر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آیت نمبر 3 کے شروع میں غافر الذنب بھی آیا ہے۔ غافر کہتے ہیں بخشش کرنے والے کو، مغفرت کرنے والے کو، یہ اللہ کی صفت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا، اسی کی تذکرے کی وجہ سے سورت کا نام سورہ مومن بھی ہے۔ آیت نمبر 28 سے 45 میں اس کا ذکر آئے گا۔ سورت کا موضوع اس کے مطالعے سے انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ سورت کا موضوع حق باطل، ہدایت اور ضلالت کے درمیان معرکے کا بیان ہے۔ سورت کی ابتدا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کے تذکرے سے ہوتی ہے، جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ کے علوم و معارف پر قدامت کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے۔ سائنسی ترقیاں اور جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تصدیق کرتی ہیں۔ جو انسان کے علم میں اضافہ ہوگا تو وہ قرآن کے ربانی کلام اور معجزہ ہونے کا اقرار کرتا جائے گا۔ شرط بس یہ ہے کہ اسے قلب سلیم عطا ہوا اور وہ گروہی تعصب، حاسدانہ بغض و عناد سے بالاتر ہو کر سوچے۔ قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ کے 4 صفات بیان کی گئیں۔ وہ گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ یہ سورت جن دوسرے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ان میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں۔ وہ فرشتے جنہیں رحمت العرش، عرش کو اٹھانے والے ہونے کا شرف ہے، اور وہ جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں،
اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، بس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آباء، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے، بے شک تو ہی حکمت والا ہے، غالب ہے۔ اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھیے، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 7 سے 8۔ قرآن کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد جہنم اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہاں بھی یہ ایسا ہی ہوا۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب کفار و فجار کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے۔ دنیا والی اکڑ کو بھول کر اپنی ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکلنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی۔ اور جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے، ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 10 سے 12۔ یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کا دن ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا تھا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی صورتوں میں آیا، مگر سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندے کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا۔ اسی تذکرے کی وجہ سے سورت کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کی دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے کہ وہ کہتا میرا رب اللہ، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا؟ لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے اور میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ اس سے کم درجے کی کوئی بات قابل قبول نہیں۔ قارئین کرام، اگر آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آج کے ڈکٹیٹروں کا مزاج بھی وہی ہے جو کل کے ڈکٹیٹروں کا تھا۔ وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ پوری انسانیت ایسے ہی ڈکٹیٹروں کے نرخے میں ہے اور خود امت مسلمہ کی گردنوں پر بھی ایسے ہی خودسر اور متکبر مسلط ہیں جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور کسی بڑے سے بڑے عالم کی رائے کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ رجل مومن کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ میرے درباری اس کے دل سے نکلی ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اس لیے پہلے تو اپنا قطعی فیصلہ سنایا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر بندہ مومن کی تقریر کو مذاق ہی مذاق میں اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے۔ یہی چالاک حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے، وہ کبھی دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی مخالف کی رائے کا استہزاء کا نشانہ بنا کر اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ فرعون کے استہزاء کے باوجود بندہ مومن نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے فرعون نہ خود ایمان پر آمادہ ہوا، نہ اپنے مقربین کو اس طرح آنے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ مومن تو عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے ساتھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور صبح شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ آخرت میں تو انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ آیت نمبر 28 سے 46 تک۔
فرعون جیسے ناشکروں، متکبروں اور ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ نے سکون کے لیے راحت، دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا، زمین سکون اور قرار کے لیے، اور آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتوں سے نوازا ہے اور رزق کے طور پہ پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ یہ سب اس کی نعمتیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی، انہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ آیت نمبر 61 سے 65 تک۔ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کی بجائے خود اپنی تخلیق ہی میں غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ان میں سے ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب اور حیران کن ہے۔ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ، جمع ہوا خون، گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، ڈھانچہ، جان، عقل، سمع، بصر، پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال، خون کی گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ۔ پیدائش کے بعد یعنی کہ پیدا ہوتا ہے تو ازہد کمزور، عاجز، نہ طاقت، نہ گفتار، نہ تمیز اور عرفان، پھر اسے اللہ عقل و فہم اور قوت و ادراک عطا کرتا ہے۔ بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لیتا ہے اور انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا۔ نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں ضعف، حواس میں تعطل، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے عاجز، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بعد تخلیق کے باقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو جائے۔ ایک طرف انسانی زندگی کی یہ عجوبہ کاریاں اور قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیات الہیہ میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور اعراض جو یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مٹی اور نطفے سے بڑھاپے اور موت تک کن مراحل سے گزرتے ہیں، اور کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لیے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 67 سے 69 تک۔ سورت کے اختتام پر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی۔ ان اقوام کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا، انہوں نے انبیاء کے معجزات اور صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلایا۔ پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا۔ اس لیے اللہ کا دستور متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ آیت نمبر 77 سے 85۔ آگے ہے سورہ فصلت، حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے۔ ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 41 ہے اور نزول کے حساب سے 61۔ مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات ہیں، 6 رکوع ہے۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں۔ آیت نمبر 3 میں کتاب فصلت آیاتہ، ایسی کتاب جس کے معنی، مضامین، مقاصد، مواعظ، احکام، امثال، وعدے، وعیدیں اور قصص سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام اور کوئی اخفا نہیں۔ قرآن کی اسی صفت کی وجہ سے سورت کا نام سورہ فصلت ہے۔ اس صورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا اس لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا گیا۔ آیت نمبر 38۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا۔ ایسی صورتوں کی تعداد 7 ہے اور جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اسلام میں حوامیم سبعہ اور آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے مصحف میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی تھیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے۔ حوامیم سبع درجہ ذیل ہے: مومن، حامیم سجدہ، شورا، زخرف، دخان، جاسیہ اور احقاف۔ یہ صورت اپنا آغاز قرآن عظیم کے ذکر سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کے احکام اور معنی، مضامین اور مقاصد، قصص و مواعظ، احکام اور امثال، وعدے اور وعیدیں سب بالکل واضح ہیں۔
ان میں کوئی ابہام اور کوئی اخفا نہیں، لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ اسے اعراض کرتے ہیں اور وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھیروں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈانٹ ہے، اور اے نبی ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں۔ مشرکین کی انہی باتوں کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اس شخصیت کا تعارف اپنی بعثت کا مقاصد بتا دیجئے۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارا جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا۔ آیت نمبر 2 سے 6 تک۔ اس کے بعد یہ صورت مشرکین کے کفر و شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے، جو اللہ کی عظمت اور جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان آثار اور براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ عاد و ثمود کی تکذیب اور انکار اور ان کا انجام ذکر کیا گیا۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ چاہے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت اور طاقت کے عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ شکر کی بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ آیت نمبر 15۔ ان کی حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا کہ کیا تم اس ذات کی قوت اور طاقت سے غافل ہو گئے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹکا گویا وہ بے حیثیت کیڑے مکوڑے تھے۔ آیت نمبر 16۔ قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو، ہدایت پر ضلالت کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی تھی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے، ایک چنگھاڑ آئی جس نے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور زلزلہ آیا جس سے سب کچھ ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا۔ آیت نمبر 17۔ عاد و سمود جیسی سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد آخروی عذاب کا تذکرہ ہے، جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی۔ آیت نمبر 19 سے 22۔ یہ صورت متکبرین اور منکرین کے مقابلے میں مخلص مومنین کا تعارف کراتی ہے، جن کا نمایاں ترین وصف ایمان پر استقامت ہے۔ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو اب وہ زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پر جم گئے۔ یہی استقامت ہی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں پر بڑی کرامت ہے۔ اصحاب استقامت کو جنت میں ٹھکانہ دے کر کہا جائے گا کہ اب تم یہاں من چاہی زندگی گزارو، یہ بدلہ ہے اس کا جس کا تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے ہو۔ آیت نمبر 30 سے 31۔ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کو رضا الہی کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33 سے 35۔ اس پارے کا اختتام رب تعالیٰ کے عدل کے بیان پر ہوتا ہے۔ فرمایا گیا جو نیک عمل کرتا ہے سو اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے سو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ آیت نمبر 46۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔